بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کی نماز کے متعلق چند ایک مسائل، جن میں سے ایک مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے، اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ کہ عید کی نماز کا طریقہ کار کیا ہے، کس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، اور آخری بات یہ کہ اس میں عورت کی نماز جو ہے وہ عید کی نماز عورت پڑھے گی یا نہیں پڑھے گی، نہیں پڑھے گی تو کس وجہ سے، پڑھے گی تو کس وجہ سے، یہ انشاءاللہ آج عرض کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ عید کی نماز یہ واجب ہے، فرض نہیں ہے، اور نہ ہی یہ سنت ہے۔ فرض اور واجب میں صرف فرق اتنا ہوتا ہے کہ فرض وہ عمل ہوتا ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، چونکہ عید کی نماز جو ہے یہ دلیل قطعی سے ثابت نہیں ہے بلکہ دلیل ظنی سے ثابت ہے، تو جو دلیل ظنی سے عمل ثابت ہوتا ہے اس کو واجب کہا جاتا ہے۔ تو گناہ میں فرض اور واجب برابر ہیں کہ اگر ترک کر دیا آپ نے فرض کو تو بھی آپ کو گناہ ہے، اور اگر واجب کو چھوڑ دیا تو بھی گناہ ہے۔ البتہ سنتوں میں فرق ہوا کرتا ہے کہ سنت میں جو موقدہ ہے اس میں کم گناہ ہے اور غیر موقدہ میں گناہ نہیں ہوتا، لیکن عید کی نماز یہ واجب ہے، اس کو چھوڑنا یہ اس پر گناہ ہے، چونکہ واجب ہے تو گناہ، واجب کے چھوڑنے پر گناہ ہے۔ باقی اس کا طریقہ کار کیا ہے، آپ دیکھیں کہ عید کی نماز میں نہ اقامت ہوتی ہے اور نہ ہی اذان ہوتی ہے، اذان و اقامت کے بغیر یہ نماز ہوتی ہے، اور ایسا کیوں ہے؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہی دلیل ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ کے نبی نے اسی طرح کیا، ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا بتایا ہوا دین جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دے دیا، دین نام ہی اسی چیز کا ہے۔ باقی ہماری کوئی نماز وہ اذان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، لیکن عید کے لیے نہ اذان ہے اور نہ ہی اقامت ہے۔ آپ باقی 5 فرض نمازیں ہیں ہماری، یا جمعہ کی نماز ہے تو اس میں شرط یہ ہے کہ اذان ہوگی، باقی نمازوں میں شرط ہے کہ اذان ہوگی، لیکن عید کی نماز میں اذان نہیں ہوگی اور اقامت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی سے یہی ثابت ہے۔ پھر اس کا جو طریقہ کار ہے اس میں یہ کہ نیت، سب سے پہلے تو نیت میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، آپ کے دل میں جو ارادہ ہے یہی آپ کی نیت ہے، اور اس وقت ارادہ آپ کی یہ ہوتا ہے کہ ہم 6 زائد تکبیرات کے ساتھ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس میں 6 زائد تکبیرات ہیں، بس یہ آپ کے دل میں ارادہ ہے تو آپ کی نماز کی نیت درست ہو گئی۔ پھر یہ 6 زائد تکبیرات کیسے ہوں گی کہ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھا کر آپ ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھی جائے گی، امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے، آپ بھی ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر جس وقت ثنا مکمل ہو جائے گی تو امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہیں گے ایک بار اور ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہیں گے، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہیں گے، اور تیسری بار میں ہاتھ باندھ لیں گے۔ ہاتھ کو باندھ لیا جائے گا تیسری بار میں، 3 بار ہاتھ اٹھانے ہیں اور تیسری بار ہاتھ باندھ لینے ہیں، اور اس کے بعد امام صاحب قرات کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی قرات کریں گے، اور اس کے بعد جیسے عام نمازیں ہوتی ہیں یہ نماز مکمل ہو جائے گی، ایک رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد امام صاحب کھڑے ہوں گے، دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی اس میں کوئی کچھ تکبیرات نہیں کہی جائیں گے، بلکہ سیدھے کھڑے ہوں گے اور امام صاحب فوراً اس کے بعد قرات شروع کریں گے، وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ دوسری سورت ملائیں گے۔ جب یہ قرات مکمل ہو جائے گی تو امام صاحب پھر 3 تکبیریں کہیں گے جو زائد تکبیریں ہیں، پہلی تکبیر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، دوسری تکبیر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، اور پھر چوتھی تکبیر ہوگی، اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے کیونکہ یہ چوتھی تکبیر رکوع کی تکبیر ہے۔ تو چوتھی تکبیر میں امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے، آپ بھی رکوع میں جائیں گے، اور اس کے بعد یہ اسی باقی عام نمازوں کی طرح آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ تو ہے اس کا طریقہ۔ آخری بات یہ کہ عورت کے اوپر نماز واجب ہے یا نہیں۔ دیکھیں، عورت کے لیے عید کی نماز واجب نہیں ہے، جیسے جمعے کی نماز عورت کے لیے واجب نہیں ہے، عورت وہ ظہر کی نماز ہی پڑھے گی گھر میں، اسی طرح عید کی نماز بھی عورت کے لیے واجب نہیں، بلکہ وہ نہیں پڑھے گی اس نماز کو ہمیں۔ یعنی جمعے کی نماز جو ہے اس میں عورت اس لیے ظہر کی نماز پڑھتی ہے کیونکہ وہ قائم مقام، جمعہ جو قائم مقام ہوتا ہے وہ ظہر کے ہوتا ہے۔ مرد حضرات تو چونکہ جمعہ پڑھ لیتے ہیں اسی لیے انہوں نے جمعہ پڑھا، ان کی ظہر کی نماز ساقط ہو گئی، لیکن عورت چونکہ جمعہ نہیں پڑھتی گھر میں تو وہ ظہر کی نماز پڑھے گی۔ جبکہ عیدین میں یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی اور کے قائم مقام نہیں ہے، بلکہ عید کی نماز ہوتی ہی عید گاہ میں ہے، مسجد میں ہے، مصلی گاہ میں ہے، گھر میں نہیں ہو سکتی۔ اگر چند عورتیں گھر میں اکٹھی ہو کر نماز پڑھیں گی تو اس سے نماز نہیں ہوگی، نہ یہ ان کے اوپر واجب ہے، اور نہ ہی اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو وہ ان کی نماز ہوگی، کیونکہ عید کی نماز کے لیے شرط ہے عید گاہ جانا۔ نہ کوئی عام آدمی اس طرح کر سکتا ہے کہ گھر میں 2-4 لوگوں کو اکٹھا کیا اور وہ نماز پڑھنا شروع کر دے، بلکہ عید گاہ جانا چاہیے، وہ مسجد ہو یا عید گاہ ہو۔
تو اسی لیے عورت جو ہے وہ اس کے ذمہ یہ نماز واجب نہیں ہے۔ باقی واجب کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ بخاری شریف کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو نماز عید کا حکم دیا، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھتے ہیں، اگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیں تو انہوں نے عورتوں کو منع کیا مسجد میں آنے سے، اور اسی طرح حضرت صدیق اکبر نے منع کیا عورتوں کو مسجد میں آنے سے۔ اور اسی طرح فقہ حنفی کے مطابق عورت کی نماز وہ اگر عیدگاہ میں آ جاتی ہے عید پڑھنے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، جائز نہیں ہے۔ دونوں اطراف میں دلائل ہیں، ایک طرف تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے اجازت دی اور حکم دیا کہ تم نماز پڑھو عیدگاہ میں جا کر، اور عیدگاہ میں جانے کا حکم دیا، لیکن دوسری طرف کے جو دلائل ہیں ان میں ایک حضرت ام حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے نبی میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھوں، یعنی آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہوں آپ کی ابتدا میں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا ارادہ بہت اچھا ہے، لیکن تمہاری بہترین نماز وہ تمہارے گھر کے کسی کوٹھڑی میں، کسی کونے میں پڑھی ہوئی نماز بہتر ہے اس نماز سے جو تم اپنے گھر کے کسی کمرے میں پڑھتی ہو۔ پھر گھر کے کمرے میں پڑھی ہوئی نماز بہتر ہے اس نماز سے جو تم گھر کے صحن میں پڑھو، اور گھر کے صحن میں پڑھی ہوئی نماز وہ بہتر ہے اس نماز سے جو تم محلے کی مسجد میں پڑھو، اور محلے کی مسجد میں پڑھی ہوئی نماز تمہاری بہتر ہے مسجد نبوی میں پڑھی ہوئی نماز سے۔ یعنی اللہ کے نبی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ سب سے افضل ترین نماز تمہاری ہوگی جو تم گھر میں ایک الگ سے کونے میں جا کر پڑھیں گی، اور یہ اس حدیث کا میں آپ کو یہ اسکرین کے اوپر نظر بھی آئے گا، اس کا حوالہ ترغیب و ترہیب کا ہے۔ تو اس میں حضرت ام حمید کے متعلق آتا ہے کہ پھر انہوں نے اپنے گھر میں ایک جگہ خالی کروا لی، ایک جگہ بنا لی کہ وہ مرتے دم تک، یہاں تک کہ وہ اس جگہ پر نماز پڑھتی رہیں کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو ایک تو یہ روایت ہے۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو منع کیا کہ تم نے مسجدوں میں نہیں آنا۔ اس کے اوپر ازواج مطہرات میں سے یہ کہا گیا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں اجازت دی تھی، آپ نے کیوں منع کیا؟ تو حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول موجود ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اگر آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوتے تو وہ بھی یہی کرتے جو عمر نے کیا، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے عمل کی تائید کی کہ انہوں نے جو حکم دیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے ان اعمال کو جو عورتوں نے اختیار کر رکھے ہیں، یعنی اگر حضور آج کے زمانے میں ہوتے اور ان اعمال کو دیکھ لیتے جو عورتوں نے اختیار کر رکھے ہیں تو انہیں مسجد میں جانے سے روک دیتے، جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتیں مسجدوں میں جانے سے روک دی گئی تھیں۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے چونکہ ازواج مطہرات ہیں یا صحابہ کرام ہیں یا خلفائے راشدین ہیں، وہ مزاج رسول سے واقف تھے کہ اللہ کے نبی نے جس دور میں اجازت دی تھی اس وقت کا معاملہ اور تھا، اور پھر حضرت عائشہ اپنے زمانے کی بات کر رہی ہیں جو خیر القرون قرنی ہے، وہ بہترین زمانوں میں سے ایک زمانہ ہے، خیر القرون کا زمانہ ہے، اس زمانے کی حضرت عائشہ بات فرما رہی ہیں کہ اگر حضور آج ہوتے اور یہ حالات دیکھ لیتے کہ عورتوں نے جو اختیار کر رکھے ہیں تو حضور منع کر دیتے ان کو۔ تو حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زمانے میں جو کچھ عورتوں نے کیا ہوگا اور آج کی جو عورتیں کرتی ہیں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر اس وقت حضرت عائشہ ان اعمال کی وجہ سے منع کر رہی ہیں کہ مسجدوں میں نہیں آنا، تو آج کل کے ماحول اور حالات کے مطابق تو پھر اس میں سب سے بہتر یہی ہے کہ عورتیں وہ گھر میں ہی رہیں۔ باقی اس کے اوپر ایک عقلی دلیل دی جاتی ہے کہ دیکھیں عورتیں بازار تو جا سکتی ہیں، مسجد کیوں نہ آئیں؟ یہاں تو اللہ کے گھر میں آنے کی بات ہے اور وہاں بازاروں میں جا سکتی ہیں۔ تو بھائی بات ایسے ہے کہ عورتوں کو بازار میں جانے کا حکم بھی شریعت نے نہیں دیا۔ یہ آپ کو کس نے کہا کہ اگر عورتیں بازار جاتی ہیں تو پھر وہ مسجد میں بھی جائیں؟ بازار جانے سے بھی تو شریعت نے منع کیا۔ یہ تو عورتوں کی اپنا عمل ہے نا کہ وہ اس پر عمل کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی۔ بہت سارے ایسے گھر ہوتے ہیں کہ جہاں بازار کے کام خاوند کرتے ہیں، تو عورت اگر اکیلے جاتی ہے یا خاوند کے ساتھ جاتی ہے تو یہ عمل وہ اپنی طرف سے کر رہی ہے، شریعت نے تو نہیں بتایا یہ۔ تو اگر ایک غلط کام ہو اس کو دیکھ کر ہم کوئی صحیح کام اسے ثابت نہیں کر سکتے۔ بازار میں جانا بھی غلط ہے، وہاں جانے سے تو ویسے ہی منع کیا گیا، وہ تو سب سے مبعوث ترین وہ خطہ ہوتا ہے زمین کا۔ تو پھر بازار بھی نہ جائیں، اور مسجدوں میں جانے سے بھی جو صحابہ اکرام کا طرز عمل رہا اور خلفائے راشدین کا طرز عمل تھا۔ حضرت صدیق اکبر کے متعلق بھی آتا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو سختی سے منع کیا، اور اس کے بعد حضرت فاروق اعظم نے بھی اپنے زمانے میں منع کیا۔ تو اس طرح یہ
ان دلائل کو دیکھتے ہوئے معلوم یہی پڑتا ہے کہ نہ جانا عورتوں کے لیے بہتر ہے، اور انہی دلائل کی بنا پر، اور اس میں چند ایک کا مزید اضافہ ہے جس کی بنا پر فقہ حنفی میں اس کو مکروہ تحریمی کہا گیا کہ عورتیں وہ مصلی گاہ نہ آئیں، مسجدوں میں نہ آئیں نماز کے لیے، چونکہ بناؤ سنگھار کر کے نکلنا، اور ظاہر سی بات ہے کہ عید کا دن ہے تو ہر عام حالات میں عورتیں بناؤ سنگھار کرتی ہیں، تو عید کے دن پھر بہانہ بن جائے گا، اور ہر مسجد کے باہر پھر ایک اوباش اور اس طرح کے لوگوں کا جو ہے وہ جمع ہونا، اور پھر آوازیں کسنا، اور پھر ایک دوسرے کو تنگ کرنا، یہ عام تام مساجد کے باہر یہ کام شروع ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے عورتوں کو منع کیا گیا کہ وہ مسجدوں میں نہ آئیں بلکہ گھر میں رہیں۔ یہ عید کی نماز ان کے اوپر واجب ہی نہیں ہے بلکہ یہ مردوں کے لیے ہے، اور وہ جاتے ہیں مصلی گاہ میں پڑھ کر آ جاتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔